In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون واذا رأوا تجارۃ او لہوا انفضوا الیہا وترکوک قائما قل ما عند اللہ خیر من اللہو ومن التجارہ واللہ خیر الرازقین۔ یہ سورۃ الجمعہ کی آخری دو آیتیں ہیں، آیت نمبر 10 اور آیت نمبر 11، جو کہ میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اور ان آیات سے پہلے آیت نمبر 9 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، جب جمعہ کے دن جمعہ کی نماز کے لیے اذان کہی جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر، جمعہ کی ادائیگی اور خطبہ سننے کے لیے اہتمام کر کے مسجد کی طرف جلد از جلد روانہ ہو جاؤ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت چھوڑ دو، کاروبار حیات، کاروبار زندگی، شغل مشغلہ سب چیزیں بند کر دو۔ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، تمہارے لیے یہی بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہاں نماز جمعہ کے لیے اذان کا ذکر آیا ہے، اور ایک مقام اور ہے جہاں نماز کا ذکر آیا ہے، اذان کا ذکر آیا ہے، اور وہ مقام ہے سورۃ المائدہ آیت نمبر 58، جہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون۔ وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے اذان کہتے ہو، اتخذوها هزوا ولعبا، تو یہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، اذان کو کھیل تماشا بنا لیتے ہیں۔ ذالک، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان کی یہ حرکت، ان کا یہ کرتوت کیوں ہے؟ ذالک بأنہم قوم لا یعقلون، کیونکہ وہ بے عقل قوم ہے، وہ ایسی قوم ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بہت سے لوگوں کو بے عقل قرار دیا ہے کہ وہ بے عقل ہیں، حالانکہ آپ یہ بات مانتے ہیں کہ اس وقت یہودی انتہائی عقل مند لوگ ہیں۔ یہودی لوگ
دنیا داری معاملات میں اتنے عقل مند ہیں کہ پوری دنیا کا مالی نظام انہوں نے اپنی مٹھی میں لے رکھا ہے۔ جس طرح وہ چاہتے ہیں دنیا کی مارکیٹ وہی کام کر رہی ہے۔ جہاں چاہیں ساری دنیا کے مسلمانوں کی مارکیٹوں کو وہ روک لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں چالو کر دیتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہے کہ یہ بے عقل قوم، بے عقل لوگ ہیں۔ مکہ والوں کو، مکہ کے سرداروں کو اللہ رب العزت نے بے عقل کہا، حالانکہ وہ اپنے اپنے قبیلے، اپنے اپنے خاندان، اپنی اپنی قوم کے رہنما ہیں۔ ملکوں کی بادشاہی ان کے ہاتھوں میں ہے، لیکن اللہ نے کہا بے وقوف ہیں، بے عقل، بے وقوف، احمق۔ اور یہودی ساری دنیا مانتی ہے کہ یہ بڑی کایاں قوم ہے، بڑی ہوشیار، بڑی چالاک، بڑی لائق فائق، بڑے ذہین فتین۔ ہمارے لوگ جب کاروباری میدان میں یہودیوں کا نام لیں تو ان کی صفتیں گنے چلے جاتے ہیں۔ یہ ان کی صفت ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے۔ قول سچ کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ اللہ اصدق القائلین، ساری دنیا کے ہر قائل سے سچا اللہ کا قول۔ اور اللہ فرما رہا ہے یہ اس لیے کہ یہ وہ قوم ہے جو عقل نہیں رکھتے، لا یعقلون، ان میں عقل نہیں ہے۔ اب بظاہر دیکھیں کہ عقل بہت ہے، قرآن کہے عقل نہیں ہے، تو حل کیسے کیا جائے گا؟ عقل دنیا داری کے معاملات میں بہت ہے، لیکن دین کو سمجھنے کے لیے ان کے پاس عقل نہیں۔ جیسے یہ کہا جائے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، ان کے کان ہیں لیکن ان کانوں سے وہ سنتے نہیں۔ جبکہ جن کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے وہ سنتے ہیں، ان کے کان ہیں وہ سنتے ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے نہیں سنتے۔ وہاں بھی یہی بات مقصود ہے کہ اللہ نے کان تو دیے تھے کہ نیک باتیں، اچھی چیزیں، قرآن کریم کی تلاوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر مشتمل دروس، اچھی چیزیں سنو، وہ نہیں سنتے۔ ان کی آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں۔ آنکھیں اللہ نے دی ہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے کے لیے، سیدھا راستہ دیکھنے کے لیے، اچھی چیزیں پڑھنے کے لیے، وہ نہیں پڑھتے۔ لہم قلوب لا یعقلون بہا لا یفقہون بہا، دل ہیں، اللہ نے انہیں دل دے رکھے ہیں تاکہ ان سے وہ سمجھیں۔ دل و دماغ ہے لیکن سمجھتے نہیں۔ اولئک کالانعام، یہ جانوروں کی طرح ہیں، ڈنگروں کی طرح، ڈوروں کی طرح۔ بل ہم اضل، فرمایا یہ ان سے بھی بدترین ہے۔ جیسے وہاں ہے کہ کان ہیں سنتے نہیں، آنکھیں ہیں دیکھتے نہیں، دل ہیں سمجھتے نہیں، ویسے فرمایا کہ یہودی بے وقوف ہیں، کیونکہ دین کے معاملات میں ان سے بے وقوفیاں ہی سرزد ہوئیں۔ جہاں بھی جو بھی کرتوت سرزد ہوا وہ سارے کے سارے بے وقوفی پر مبنی، اور انہی بے وقوفیوں، انہی کرتوتوں کا نتیجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسی صورت میں پہلے یہ فرمایا ہے، سورہ جمعہ میں ہی فرمایا کہ یہ لوگ، پچھلے درس میں قدر تفصیل سے میں نے ذکر کیا تھا، بلکہ ہر درس میں بات آ جاتی ہے کہ یہ کہتے ہیں نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے، اللہ کے پیارے، چوزن پیپل، شاب مختار، دنیا کی گنی چنی قوم، برگزیدہ بندے۔ اللہ نے فرمایا اگر یہ سچے ہیں تو یہ موت کی تمنا کر کے دکھائیں۔ قرآن کریم کے 3 مقامات پر مختلف پیراؤں سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کبھی کہتے ہیں کہ ہم جنتی، ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جائے گا،
کبھی کہتے ہیں کہ اگر کوئی ہم میں سے جہنم میں گیا بھی تو تھوڑے دنوں کے لیے. یہ سارے دعوے قرآن کریم میں ان کے اللہ رب العزت نے ذکر فرمائے ہیں. میں نے نشان لگائے تھے کہ ساری جگہیں، لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی. یہ دعوے یہ سارے کرتے ہیں، لیکن اللہ کا پیارا ہو تو اسے اللہ کو ملنے کا شوق ہوگا. جسے یہ معلوم ہے کہ مجھے جنت میں ہی جانا ہے، اسے یہ دنیا بوجھل لگنے لگی، لیکن وہ سارے کے سارے دنیا میں لٹکتے ہیں، دنیا میں ہی پھیلتے چلے جاتے ہیں. ان کا کوئی کام، ان کی کوئی کرتوت صحیح نہیں ہے. بے وقوفوں والے ساری باتیں، جھوٹ بولتے ہیں، بے وقوفیاں کرتے ہیں. اصحاب سبت کا واقعہ سورہ بقرہ میں اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا. اللہ نے کہا کہ اپنے دن کو، ہفتے کے دن کو جسے تم نے خود مقدس مان رکھا ہے، اس میں کاروبار وغیرہ بند کر دو. انہوں نے اس میں بھی کرتوتیں دکھائیں. جو یہودیانہ ذہن ہے، یہودیانہ چالیں آج بھی وہ چل رہے ہیں، وہ اس وقت بھی چلیں. پہلے ہی شام کو جا کے اپنے جال وغیرہ پھینک کے آ جاتے، ہفتے کا سارا دن بیٹھے تماشا دیکھتے رہتے کہ ہم تو شکار نہیں کر رہے، اور شام کو جاتے جال مچھلیوں سے بھرے ہوئے کھینچ کے لے آتے. ان کی اس کارروائی کا اللہ رب العزت نے ان کو کیا نتیجہ دکھایا؟ اللہ رب العزت نے فرمایا کونوا قردۃ خاسئین، ذلیل و خوار بندر بن جاؤ، اور بن گئے. اللہ فرمائے اور کیسے نہ ہوگا؟ اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. یہ قوم اس کو عقل مند شمار کریں گے؟ اللہ رب العزت نے بار بار ان کے مختلف کاموں پر انہیں ٹوکا، مختلف طریقوں سے انہیں ہوش دلایا، لیکن وہ ہوش میں نہیں آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. یہاں اللہ نے فرمایا کہ وہ ایسی قوم ہے لا یعقلون، کہ ان میں کوئی عقل ہی نہیں ہے. یہ شیطانیاں کرتے، اذان کہی جاتی اس کا مذاق اڑاتے، تمسخر کرتے، لہو و لعب، سیڑھیاں بچاتے، طرح طرح کی طریقوں سے اذان کے راستے میں کہ لوگوں تک یہ آواز جائے، مذاق اڑاتے، اور طرح طرح کے طریقے سے نور کے پھیلنے کے راستے میں یہ بند باندھنے کی کوششیں کرتے. اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ، یریدون لیطفئوا نور اللہ واللہ متم نورہ ولو کرہ المشرکون. اگر یہ مشرک، ولو کرہ الکافرون، اگر یہ کافر یہ چاہیں بھی تو اللہ کے نور کو نہیں بجھا سکتے. اللہ اپنے نور کو، واللہ متم نورہ، اللہ اپنے نور کو پورا کرنے والا ہے، اور جس کام کو اللہ کرنا چاہے فعال لما یرید، وہ جو کچھ کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے. اس کے ارادوں کے راستے میں کوئی بند نہیں باندھ سکتا. اسلام کا سیل نور پھیلنا شروع ہوا، لوگوں نے بند باندھنے شروع کیے، اور یہ روز بروز بڑھتا ہی جا رہا ہے اور پھیلتا ہی جا رہا ہے. جہاں سورج کی روشنی جا رہی ہے وہاں اسلام کا پیغام بھی پہنچتا جا رہا ہے. اللہ نے فرمایا کہ یہ کیسے بند باندھیں گے؟ اذان کی آواز پر انہوں نے شور مچایا، تمسخر کیا. ایک جگہ یہ سورہ مائدہ کی، اور دوسری جگہ یہ قرآن کریم سورۃ الجمعہ. ان دو جگہوں پر اللہ رب العزت نے اذان کا ذکر کیا ہے، لیکن اذان کا حکم نہیں دیا. یہاں اس آیت میں بھی آیت نمبر 9 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، کاروبار چھوڑو، اذان سنو، مسجد میں آ جاؤ.
یہاں اذان دینے کا حکم ہے نہیں ہے. جب اذان کہی جائے، اور سورہ مائدہ میں بھی فرمایا کہ جب تم اذا نادیتم للصلاۃ، جب تم وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ، جب تم نماز کے لیے آنے کی اذان کہتے ہو، اتخذوها حُزُوًا وَلَعِبًا، مذاق اڑاتے ہیں، کھیل کرتے ہیں. دونوں جگہ پر اذان کا حکم نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان کا حکم کہیں اور ہوگا. پورا قرآن کریم کھول کر دیکھیں، اذان دینے کا حکم آپ کو کہیں نہیں ملے گا. تو مسلمانوں نے اذان پھر کیسے شروع کر لی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم اللہ کے حکم سے دیا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام ایسا نہیں کرتے تھے جو اللہ کے حکم کے بغیر ہو. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا نبی اپنی مرضی سے کوئی بات کرتا ہی نہیں. ان ہوا الا وحی، وہ وحی ہوتی ہے، یوحا جو کہ اس کی طرف کی جاتی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اذان کا حکم اللہ نے دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے اذان کہنے والوں کو حکم دیا. اور جب اللہ نے اذان کہنے کا حکم دیا تو قرآن میں ہونا چاہیے تھا. جیسا کہ ہمارے کچھ لوگ آج کل عقل کا دعویٰ کرنے والے کچھ وہ ہیں جو قرآن کو چھوڑ بیٹھے، قرآن کو لے کر حدیث کو چھوڑ بیٹھے. اپنے آپ کو اس وقت مسلمانوں کا سب سے عقل مند قسم کا طبقہ اپنے آپ کو سمجھتے. مولویوں کا مذاق اڑائیں گے، ریڈیو پر، ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں، کتابوں میں، رسالوں میں. علماء کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور بے وقوفی کی حد یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو نہیں مانتے. اب وہ بتائیں کہ جو ان کی مسجدوں میں اذانیں ہوتی ہیں وہ کس قرآن کی آیت کو لے کر اذان کہتے ہیں؟ یہاں تو اللہ نے فرمایا کہ جب اذان ہو مسجد میں آ جاؤ. سورہ مائدہ میں فرمایا کہ جب مسلمان اذان کہتے ہیں تو یہودی اہل کتاب اس کا مذاق اڑاتے. اذان دینے کا حکم تم نے کہاں سے لیا؟ تم نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہی لیا ہے، اور سارے مسلمان حدیث رسول کے محتاج. کوئی شخص قرآن کریم کو مکمل طور پر سمجھ ہی نہیں سکتا، اور کوئی شخص قرآن کریم پر عمل نہیں کر سکتا جب تک حدیث رسول کو نہ مانے. کہیں گے کہ ہمیں کہ قرآن کافی ہے. بر صغیر پاک و ہند کے شہر میں، چھوٹے سے ایک شہر میں، عبداللہ چکڑالوی نے مسند پر بیٹھا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا یوشک ان یکون الرجل شبعان، ایک پیٹ بھرا ہوا آدمی ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہوگا اپنی مسند پر، گدی پر. ہماری حدیث اس کے پاس آئے گی تو وہ کہے گا کہ ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے. ہماری حدیث کا انکار کر دے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بشارت دی، اور ہمارے ہندوستان میں وہ پوری ہو گئی. عبداللہ چکڑالوی بر صغیر میں پہلا شخص جس نے یہ کام کیا، کہا کہ ہمیں حدیث نہیں چاہیے. اور اس کے پیروکر آج بھی پاکستان میں ہیں، آج بھی انڈیا میں ہیں، میرا خیال ہے بنگلہ دیش میں بھی یقیناً ہوں گے، کیونکہ فکر تو ایک ہے. بر صغیر پاک و ہند کا معاشرہ ایک، بر صغیر پاک و ہند کی فکر ایک، انداز ایک. غیر مسلم ہے، ساروں کا انداز ایک. غیر اللہ کو پوجنا ہے، کوئی بندر کو پوجے، کوئی سانپ کو پوجے، کوئی ہاتھی کو پوجے، کوئی کسی چیز کو پوجے، لیکن غیر اللہ کو. سکھ کیا، ہندو کیا، بدھسٹ کیا، سب. اور مسلمانوں میں عموماً بنیادی فکر ایک. یہ لوگ کہتے ہیں ہمیں حدیث نہیں چاہیے. میرے بھائی اذان کہاں سے لی؟ تمہیں اذان کس نے سکھلائی؟ نہ قرآن کریم میں اذان کے الفاظ ہیں، نہ قرآن کریم میں اذان کا حکم ہے.
قرآن کریم میں صرف یہ توثیق کی گئی ہے کہ اذان تو ہے، مسلمان اذان کہتے ہیں تو یہودی مذاق اڑاتے ہیں، اس کا مطلب ہوا کہ اس سے پہلے بھی اذان کا حکم تھا۔ اور یہ سورہ جمعہ کی آیت وَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، کہا کہ جب اذان کہی جائے، نہ حکم سورہ مائدہ میں ہے نہ حکم سورہ جمعہ میں ہے، دونوں جگہ حکم نہیں، عام تذکرہ چل رہا ہے۔ معنی یہ کہ پہلے سے اذان تھی اور قرآن کریم میں اس اذان کے کہنے کا حکم نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، آپ نے اپنے صحابہ کرام کو اذان سکھلائی، اور صحابہ کرام میں سے مشہور صحابی حضرت بلال ابن رباح رضی اللہ تعالی عنہ، مؤذن رسول معروف ہے نا، مؤذن رسول، کوئی کاتب رسول، کاتب وحی، کوئی شاعر رسول حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ، کوئی مؤذن رسول، کوئی امین هذه الامہ ابو عبیدہ ابن الجراح، کوئی اس امت کا امین، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص آدمی، اور کوئی مؤذن رسول۔ اذان کہنے والے معروف صحابہ تین ہیں، ایک بلال بن رباح رضی اللہ عنہ، دوسرے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ عنہ، اور تیسرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نابینا صحابی تھے۔ نابینا صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مؤذن مقرر ہیں مسجد نبوی کے، اور رمضان و روزہ سے تعلق رکھنے والی، سحری کھانے سے تعلق رکھنے والی احادیث میں حضرت ابو محذورہ، حضرت بلال، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اور حضرت بلال، ان دونوں کا ذکر ملتا ہے کہ وہ اذان کہیں تو کھانا کھانا شروع کر دو، سحری شروع ہو گئی، وہ اذان کہیں کھانا کھانا بند کر دو، سمجھ لو کہ سحری کا وقت ختم ہو گیا۔ نابینا ہیں، مؤذن رسول ہیں، اور نابینا ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی جگہ پر ان کو امام مقرر کیا کسی سفر کے دوران، آپ سفر کے لیے چلے گئے اور وہ امامت کراتے رہے۔ پچھلے دنوں جامع عثمان بن عفان میں ایک سوال کسی نے کیا، کہا کہ سعودی عرب کا مفتی نابینا ہے، اس کو اپنی طہارت کا کیسے پتہ چلتا ہوگا؟ میں نے کہا کہ تمہیں جہاں تکلیف ہے مجھے نظر آ رہی ہے، تمہیں مفتی صاحب کے نابینا ہونے کی تکلیف نہیں، تمہیں مفتی صاحب کی زبان سے نکلنے ہوئے شرک اور بدعت کو کاٹنے والے کلمات، تمہیں ان کلمات کی تکلیف ہے۔ وہ شرک کا رد کرتے رہتے ہیں، وہ بدعات کا رد کرتے رہتے ہیں، تمہیں تکلیف یہ ہے کہ یہ مفتی ہمارے جتنے مزار، دربار، سرکار، جتنی ہماری خرافات ہیں، یہ تو ان کے خلاف بولتا رہتا ہے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ پر نابینا کو امام مقرر کریں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا امام مقرر کریں، اپنی مسجد کا امام مقرر کریں، اپنا مؤذن مقرر کریں۔ اور آج کا مسلمان اٹھ کر یہ کہہ دے کہ نابینے کو تو اپنی طہارت کا، وہ نابینا تھے یا نہیں؟ اور اللہ رب العزت کی قدرت دیکھیں، اس قسم کی بد زبانی کرنے والوں سے کیا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء ہیں جو نابینا گزرے ہیں، بڑے بڑے علماء، شیخ محمد بن عبداللہ بن حمید رحمۃ اللہ علیہ، آج کل موجودہ ڈاکٹر صالح بن حمید، چیئرمین سعودی مجلس شورا اور امام و خطیب حرم مکی، ان کے والد نابینا تھے، اور مکہ و مدینہ کے دونوں مسجد حرمین شریفین کے بورڈ کے چیئرمین بھی تھے، عالم دین بہت بڑے۔ علامہ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز رحمۃ اللہ علیہ، ان سے تو آپ اکثر لوگ واقف ہوں گے، ابھی تو کل کے ان مفتی صاحب سے پہلے وہ مفتی اعظم تھے۔
نابینا تھے، سعودی عرب کی دارالافتاء کے رئیس، شعبہ تحقیق کے رئیس، ادارات البحوث العلمیہ کے رئیس، اور دنیا کی جو سب سے بڑی فقہ کمیٹی ہے، فقہ اکیڈمی، اس اکیڈمی کے رئیس، ساری دنیا کے علماء جسے اپنا امام مانتے ہوں، تمہیں شک گزر رہا ہے کہ ان کی طہارت کیسے ہوگی؟ اذان کہنے والے صحابہ میں سے حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ نبینا تھے، اور ابو محذورہ، اور تیسرے ہیں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے، اور وہ حکم قرآن کریم میں نہیں ہے، اس کا معنی یہ ہوگا کہ قرآن کریم کے علاوہ بھی وحی کا ایک سلسلہ ہے۔ ایک وحی وہ جو قرآن کریم میں قرآن کی شکل میں محفوظ، جس کی ہم تلاوت کرتے ہیں، 114 سورتیں، 30 سپارے، جو ہمارے پاک و ہند میں، عرب و عجم میں ہر جگہ موجود ہے قرآن کریم۔ ایک وحی یہ جس کو وحی جلی کہا جاتا ہے، وحی جلی، واضح وحی، وحی مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت کی جاتی ہے، اور دوسری ہے وحی خفی، وحی غیر مطلوع، وہ وحی جس کی تلاوت تو نہیں کی جاتی، وہ وحی جو اللہ رب العزت اپنے نبی پر جس طرح چاہتا تھا نازل فرماتا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل اقدس پر اللہ اپنا کلام القا کر دے، ڈائریکٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بغیر کسی واسطہ کے، دل میں اللہ رب العزت معنی دل میں ڈال دے، اور کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوں۔ یہی معنی ہے ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی کا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان نبی اللہ رب العزت سے لی، لیکن اللہ کا حکم قرآن میں نہیں۔ ایسے ہی ایک نہیں، دو نہیں، قرآن کریم میں کئی ایسے واقعات موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار باتیں ایسی موجود ہیں کہ وہ قرآن میں نہیں ملتی، لیکن وہ ہیں۔ اور نبی سے فرماتا ہے یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ کہتا ہے، آپ کہیں اور نہ جائیں، صرف ایک کتاب علامہ محمد ناصر الدین البانی کی سلسلۃ الاحادیث صحیحہ، بلکہ تھوڑے سے وقت میں فوری طور پر بنی ہوئی لسٹ تیار دیکھنی ہو تو صحیح الجامع الصغیر کتاب ہے، امام سیوطی نے جمع کی تھی، علامہ البانی رحمۃ اللہ نے 2 حصے کر دیے ہیں، ایک حصہ صحیح حدیثوں کا، ایک ضعیف حدیثوں کا۔ ضعیف کو چھوڑ دیں، صحیح کو لیں، اس میں وہ حدیث جن کا آغاز ہوتا ہے قال اللہ تعالی، یقول اللہ تعالی، وہ حدیثیں لے لیں، آپ کو 1 2 نہیں، سینکڑوں قدسی حدیثیں ملیں گی، وہ قرآن کریم میں نہیں ہیں۔ اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، اللہ نے فرمایا، قرآن کریم میں نہیں، وہ ساری وحی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا ہوتی ہے، کلمات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ایسے بہت سارے واقعات ذکر کیے جا سکتے ہیں کہ جب تک ہم حدیث کو نہ مانیں گے قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ 80 سے زیادہ مرتبہ فرمایا نماز پڑھو، قرآن کریم میں 80 سے زیادہ مرتبہ فرمایا نماز پڑھو۔ نماز کیسے پڑھو، کہاں پڑھو، کب پڑھو، کتنی پڑھو، ایک رکعت میں کیا کیا پڑھو، قرآن کریم میں نہیں ملے گا۔ زکوٰۃ دو، حج کرو، رمضان کے روزے ہیں، کتنے مثال ہیں رمضان کے روزے کے، قرآن کریم میں سورۃ البقرہ آیت 183 84 85 86 87، ایک آیت درمیان میں دعا کے بارے میں الگ سے، چند آیات میں رمضان المبارک اور روزے کے مسائل ہیں، جبکہ رمضان المبارک اور روزے کے پورے مسائل کی تفصیل موٹی موٹی کتابوں میں ساری کی ساری نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ادا شدہ۔ کہاں جائیں گے نبی کی حدیث کو چھوڑ کر؟ کیا کس اسلام کو اپنائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر؟ اسلام مکمل ہو نہیں سکتا
جب تک ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر یہ کہیں جیسا کہ ان لوگوں نے جو اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہیں، یہودی بھی تو اپنے آپ کو عقل مند سمجھتے ہیں، اللہ نے فرمایا بے عقل، اپنے آپ کو عقل مند سمجھنے والا یہ طبقہ یہ کبھی بتائے تو صحیح کہ یہ جو اتنی بڑی بڑی کتابیں حدیث کے موضوع پر لکھی ہوئی ہیں قرآن میں نہیں ہیں، کیسے آئیں؟ کہیں گے یہ تاریخ ہے، یہ سند میں لوگ ہیں، لوگوں نے یہ باتیں بتائیں، پتہ نہیں صحیح ہے نہیں ہے۔ ان سے ایک سوال میرا یہ ہے کہ بتاؤ جو تمہارے پاس قرآن ہے یہ کیا تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے؟ کیا خیال؟ کیا یہ قرآن ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آئے ہیں؟ نہیں۔ یہ لوگ جو حدیث کو نہیں مانتے، جو راویوں کے ذہن و دماغ میں شک کرنے میں رہتے ہیں، کیا بتائیں کہ یہ قرآن وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود لیے ہیں؟ انہی راویوں نے یہ قرآن آگے پہنچایا، انہی صحابہ کرام نے پڑھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پڑھا، صحابہ سے پھر کچھ دوسرے صحابہ نے پڑھا، ان صحابہ سے تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، پھر آج تک قرآن کریم اپنی اصل شکل میں محفوظ ہے۔ لیکن لانے والے، پہنچانے والے، آگے بھیجنے والے کون ہیں؟ لوگ ہی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے ناطہ ٹوٹے 1450 سال ہو گئے۔ جن لوگوں نے قرآن ہم تک پہنچایا انہی لوگوں نے حدیث ہم تک پہنچائی۔ قرآن کریم غیر انتہائی متواتر روایات کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور کچھ احادیث بھی ہیں متواتر، بے شمار احادیث ہیں صحیح، کچھ احادیث صحیح لذات ہی، سند میں کسی قسم کا کوئی جول نہیں، صحیح، کچھ صحیح لغیر ہی، سند میں کوئی جول ہے کسی دوسرے طریقے سے نکل جاتا ہے، کچھ حسن لذات ہی، کچھ حسن لغیر ہی۔ اگر زیادہ نہیں تو ان 5 قسم کے حدیثوں کو لے لیا جائے، متواتر، صحیح لذات ہی، صحیح لغیر ہی، حسن لذات ہی، حسن لغیر ہی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے والے کلمات کا ڈھیر لگ جاتا، اور وہ ساری کی ساری حدیثیں جن کو محدثین صحیح یا حسن قرار دیں، متواتر کہہ دیں، وہ واجب العمل ہے، کیونکہ قرآن بھی تو انہی لوگوں نے ہمیں دیا۔ یہ محض لوگوں کے دماغ سے کھیلنے کے لیے نہیں، یہ تاریخی روایات ہیں۔ تاریخی روایات کی کہاں سے لی جا رہی ہے؟ انہی راویوں سے جن راویوں سے قرآن لیا گیا ہے۔ قرآن کریم پہ کسی کو کوئی شک نہیں، اور صحیح احادیث جب آ جائیں تو اس پہ شک کرنے والا مسلمان ہی نہیں رہتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر ہم مسلمان نہیں رہ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر ہم قرآن نہیں سمجھ سکتے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے بغیر ہم قرآن پر عمل نہیں کر سکتے۔ یہی وجہ ہے کویت میں یہ عقل مند تھے، اور ابھی بھی ہیں، یہ جو کہتے ہیں کہ ہمیں حدیث نہیں چاہیے، قرآن کافی ہے۔ کویت میں یہ کافی لوگ جمع ہو گئے۔ آپ کو معلوم ہے بعض علاقوں میں بعض چیزیں بڑی اگتی ہیں، بعض زمینیں ایسی ہیں کہ ان میں گندم اچھی ہوتی ہے، کسی میں چاول کی فصل اچھی ہوتی ہے، کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں جعلی نبی پیدا ہوتے ہیں۔ پنجاب ان میں ہے یا نہیں؟ پنجاب میں جعلی نبی پیدا ہوا، قبیلہ بنی حنیفہ میں۔ قبیلہ بنی حنیفہ کا سردار پتہ کون ہے؟ مسیلمہ کذاب۔ کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں، اور اس وقت انگلینڈ میں مسلمان کہلوانے والوں کا ایک بڑا طبقہ، وہ زمین بڑی زرخیز ہے کن کے لیے؟ مسلم ٹی وی کبھی سنا ہوگا، مسلم ٹی وی چینل 1، مسلم ٹی وی چینل 2، ذرا بچا کریں چینلوں سے۔ ہماری عادت ہے کچھ بھی کھولتے ہیں دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمارے لیے آج مفتی بھی ٹیلی ویژن، عالم بھی ٹیلی ویژن، مدرس بھی ٹیلی ویژن، سارا کچھ ہی ٹیلی ویژن ہو گیا ہے۔ مسلم ٹی وی کے نام سے چینل 1 اور 2 چل رہے ہیں مرزائیوں کے، قادیانیوں کے،
جعلی نبوت کو ماننے والے لوگوں کے. اور یہ وہ لوگ ہیں جو اس عقل والے کو نبی مانتے رہے جو عقل والا کہتا ہے میں عورت ہوں، میں مریم ہوں، مجھے حیض آتا ہے، یہ مرد ہے، اور یہ سارے دعوے سنیں. اس عقل مند کو یہ اب جیسا وہ اور ویسے ہی، جیسا پیر ویسے ہی مرید بھی ہوں گے نا. کویت میں اس ٹولے نے کافی سارا اثر و رسوخ بنا لیا، جمع ہو گئے، جو کہ منکرین حدیث ہیں، منکرین سنت. حکومت کویت نے باقاعدہ پاکستان انڈیا کے علماء سے ان کے بارے میں معلومات لے کر ان کا لٹریچر جمع کر کے اس کے ترجمے کروا کے ان کے بارے میں سرکاری طور پر فتویٰ صادر کروایا ہے کہ یہ ٹولہ کافر ہیں، منکرین حدیث کافر ہیں. یہ گورنمنٹ آف کویت نے باقاعدہ سرکاری دارالافتاء سے فتویٰ صادر کروایا ہے. اور یقیناً منکر حدیث کافر ہے. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو نہیں مانتا وہ مسلمان کیسے ہو سکتا؟ اللہ رب العزت نے اذان کا اشارہ دیا ہے، یہاں حکم نہیں، وہاں اشارہ ہے، حکم نہیں. پہلے سے کسی کام جو کہ چل رہا ہے اس کی توصیف کے سلسلہ میں یہ دونوں باتیں آئی ہیں. اللہ نے اپنے خاص طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ وحی کی ہے. اذان ہو جائے مسجد میں آ جاؤ، اللہ کے ذکر کی طرف آ جاؤ، کاروبار، کھیتی باڑی، دکانداری، ٹھیکیداری سب چھوڑ دو. یہ تمہارے لیے بہتر ہیں اگر تم جانتے ہو. اور دین اسلام کی عظمت، دین اسلام کے بنی نوع انسان کی فطرت کے عین مطابق اور انسان کا انتہائی بہی خواہ ہونے کے اعتبار سے دین اسلام کو دیکھیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے یہ نہیں کہا کہ تمہارا جمعہ بڑا مبارک ہے، اس پورے دن میں مسجد میں بیٹھے رہو، کھانا بھی مسجد میں منگوا لیا کرو. کہاں ہے کہیں؟ پورا قرآن پڑھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کی بڑی تعریف کی ہے. اللہ رب العزت نے اس دن کے نام کی یہ سورت نازل کی ہے، سورت الجمعہ. اور مسجد میں آنے کے ثواب کے بارے میں جمعہ کے فضائل بے شمار ہیں. صرف ایک حدیث پہ ذرا غور کریں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن جو لوگ پہلے مسجد میں آتے، جمعہ کے دن اللہ کے فرشتے دفتر کھول کر دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. جس کا ایک دروازہ ہوگا اس ایک دروازے پہ، جس مسجد کے 2 4 6 دروازے، بڑی مسجدوں کے زیادہ دروازے ہوتے ہیں، ہر دروازے پر اللہ کے فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو گئے. جو لوگ اندر داخل ہو رہے ہیں، پہلی گھڑی میں داخل ہونے والوں کو کتنا ثواب ہوگا؟ اونٹ کی قربانی، اونٹ صدقہ کرنے کے برابر. دوسری کسی نماز کا ایسا ذکر نہیں ملتا. پہلی گھڑی میں جو آتے ہیں اونٹ کا صدقہ کرنے والوں کے برابر ثواب. دوسری گھڑی میں آنے والوں کے لیے گائے صدقہ کرنے کے برابر. تیسری گھڑی میں آنے والوں کے لیے بکری، بھیڑ، مینڈا، دمبا، یہ جانور صدقہ کرنے کے برابر. چوتھی گھڑی مرغی ذبح کر کے اللہ کی راہ میں صدقہ. کئی لوگوں نے کہا کہ قربانی میں مرغی بھی لگتی ہے. ذکر تو آ رہا نا اونٹ اور گائے اور بکری اور مرغی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ امام کے نکلنے تک جاری رہتا ہے. امام کہاں سے نکلتا ہے؟ امام اپنے حجرے سے محراب کے پیچھے یہ دروازہ ہے نا ہمارے شیخ صاحب کا. جب یہ دروازہ کھلا امام مسجد میں داخل ہو گیا، گویا کہ امام نکل آیا. اور جب امام منبر پر رونق افروز ہو گیا، بیٹھ گیا، اذان شروع ہو گئی، فرشتے اپنے دفتر لپیٹ لیتے ہیں اور وہ بھی بیٹھ کر خطبہ سننا شروع کر دیں.
اتنی عظمت، اتنی فضیلت، اتنی نیکیاں اس دن میں آنے والوں کے لیے. اور اگر کوئی پورا دن مسجد میں بیٹھا رہے تو ثواب تو بے شمار ہوگا نا، لیکن کاروبار بند ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے ہمارے کاروبار بھی کھلے رکھے، ہمیں ہر اعتبار سے جو چیز ہمارے لیے مفید تھی اس کا حکم دیا، جو چیز ہمارے لیے نقصان دہ تھی اسے ہمیں روک دیا. ارشاد فرمایا کہ دن چاہے کتنا مبارک ہے، جب مسجد میں آؤ، خطبہ سن لو، نماز پڑھ لو، جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فرض بھی پڑھ لیے، سنتیں بھی پڑھ لیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز مکمل ہو گئی، نماز تم پڑھ چکے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں منتشر ہو جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو. زمین میں اللہ کا فضل جو بکھرا ہوا ہے وہ کیا ہے؟ رزق، روزی، روٹی. کاروبار کرو، جو کاروبار کوئی جائز اور حلال کرتا ہے، نماز پڑھو، جاؤ جا کے کاروبار کرو. عصر کے لیے دوبارہ مسجد میں آ جانا، عصر تک پھر چھٹی ہے. صبح فجر سے لے کر اذان تک چھٹی ہے. جب اذان کے لیے بلایا جائے تو اس وقت مسجد میں آ جاؤ. اہل علم نے کہا ہے کہ یہاں اللہ نے فرمایا ہے فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، یہ امر کے صیغے ہیں. امر کا صیغہ وجوب کے لیے ہوتا ہے. ایک آدمی اسے جمعہ کے دن چھٹی ہے تو کیا کرے؟ وہ جا کے کہیں مزدوری کرے. آیت میں امر کا صیغہ وجوب کے لیے، وجوب کا تقاضا یہ ہے کہ یہ ضرور کوئی کام کرے. اہل علم نے کہا کہ یہ ضروری نہیں ہے، ہر جگہ امر کا صیغہ وجوب کے لیے نہیں ہوتا، واجب کے لیے نہیں. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ، جو تمہیں عورت اچھی لگے اس سے نکاح کر لو، امر کا صیغہ ہے. لیکن نکاح کرنا فرض و واجب نہیں، سنت ہے، کرنا چاہیے لیکن فرض و واجب نہیں. آگے ہی یہ آ گیا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کا بکثرت ذکر کرو. یہ بھی واجب نہیں ہے، ذکر کرو جتنا چاہے کرو. اسی اعتبار سے کہا کہ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، روزی کماؤ، روٹی کماؤ، آٹا جمع کرو، لیکن تمہیں اختیار ہے، کرو نہ کرو. مسجد میں بیٹھے رہنے کی مجبوری نہیں. یہودیوں کو اللہ نے پورا دن کہا کہ پورے دن میں کوئی کام نہیں کرنا. اگر انہوں نے کاروائی اپنی ڈالی، کرتوت دکھایا تو اللہ نے ان کو پکڑ لیا، بندر بنا دیا. عیسائیوں کا آج تک بھی وہ مانے جو دیندار طبقے کے لوگ ہیں، ان کی اتوار چھٹی، اتوار کے دن کام کاج یہ وہ ان کا ختم پورا دن. اور مسلمانوں کو اللہ رب العزت نے صرف اتنا کہا کہ جمعہ کی اذان ہو تو مسجد میں آ جاؤ، نماز ختم ہو جائے تو جاؤ کام کاج کرو. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو ان کی فطرت کے عین مطابق، ان کی طبیعت کے عین مطابق، اسلام کا یہ کمال ہے کہ اسلام کا کوئی حکم انسانی فطرت سے باہر نہیں. جو کام اسلامی فطرت کے مطابق نہیں ہے اسلام نے اس کا حکم ہی نہیں دیا. اللہ نے فرمایا کہ جب نماز ہو جائے نکل جاؤ، زمین میں پھیل جاؤ، اللہ کا رزق تلاش کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ. جمعہ بھی پڑھ لیا، روزی بھی کما لی، فلاح تو انشاءاللہ ملے گی. اور لعلکم، شاید، عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید یہ کچھ شک و شبہ والی بات ہے. شاید ہوگا یا نہیں ہوگا، جبکہ قرآن کریم میں شاید کا لفظ شک و شبہ کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ ایک شہانہ قسم کی بات ہے. جیسے شہانہ ہوتا ہے نا، ہمارا کفیل اسپانسر ہے، خوش ہو گیا، کہا کہ بھائی دیکھو اگر یہ کام کر لو تو شاید ہم تمہیں مینیجر بنا دیں گے.
شاید تمہیں ہم اپنا پارٹنر بنا لیں۔ اگر ایک بڑی ہستی کا مالک کس طرح کی بات کہتا ہے تو اس میں ایک بشارت ہوتی ہے، ایک اشارہ ہوتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا، شاید شک و شبہ والا نہیں بلکہ بہت قریب ہو جاتا ہے کہ یہ کام ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا یہ کرو تم فلاح پا جاؤ گے۔ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، فرمایا اے میرے نبی جب یہ تجارت و کاروبار کا کوئی موقع دیکھتے ہیں، او لہون یا کوئی کھیل تماشا دیکھتے ہیں، انفضوا الیہا تو یہ اس کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اس کی طرف لپک جاتے ہیں۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور تمہیں یہ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا تمہیں یہ کھڑے چھوڑ کر چلے گئے، تمہیں جمعے کے دن خطبہ دیتے ہوئے کھڑے چھوڑ کر چلے گئے۔ اب یہ واقعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں پیش آیا باقاعدہ، اور اس واقعہ میں یہی ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھا رہے تھے اور کوئی تجارتی قافلہ باہر سے آیا، انہوں نے آ کے سامان رکھا، کچھ لوگ خرید و فروخت میں، وہاں ظاہر ہے کہ دوسرے لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے ان چیزوں کو خریدنا شروع کیا۔ مسجد والوں کو شک گزرا کہ کہیں سامان ختم نہ ہو جائے، ہم بھی جا کے لے لیں۔ مسجد سے اٹھے، ایک دو کرتے کرتے نکلتے نکلتے 12 لوگ مسجد میں بچ گئے، باقی سارے کے سارے نکل گئے۔ وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے نبی تجھے کھڑے چھوڑ گئے، یعنی تو کھڑے خطبہ دے رہا تھا، یہ سارے تجارت کے پیچھے نکل گئے۔ قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ، اے میرے نبی ان سے کہہ دے کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ تجارت سے بھی بہتر ہیں اور کھیل کود سے۔ کھیل کود دیکھیں یا تجارت دیکھیں تو اس طرف چلے جاتے ہیں، اے میرے نبی کہہ دو کہ کھیل کود اور تجارت سے جو اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے۔ اللہ کے پاس بہتر ہی بہتر ہے۔ مسجد میں رہیں، خطبہ جمعہ پورا سنیں، اگر ایک گھڑی مل جائے، جمعہ میں ایک گھڑی ہے، اِنَّ فِي الْجُمَعَةِ لَسَاعَةً، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جمعہ کے دن میں ایک گھڑی ہے، اللہ کا بندہ اس گھڑی میں جو اللہ سے مانگے اللہ اس کو دیتا ہے۔ بہتر ہوا یا نہیں مسجد میں وہ گھڑی کپا لینا؟ اور نبی سے فرمایا، ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ گھڑی چھوٹی سی ہے، اب یہ نہیں کہ صبح سے کہ شام تک وہی گھڑی چلتی رہے گی، اشارہ کیا، یقللھا، ہاتھ کے ساتھ اشارہ کر کے بتایا کہ گھڑی چھوٹی سی، اور وہ گھڑی کب ہے؟ سارے دن میں سے وہ گھڑی کب ہے؟ بعض اہل علم نے کہا کہ وہ گھڑی جمعہ کے لیے امام کے منبر پر کھڑے ہونے سے لے کر اترنے تک، امام دعا مانگے اس کے ساتھ دعا مانگے، امام دعا مانگنے کا حکم دے، کہے، درخواست کرے، دعا مانگے، اور دعا کے موقع آتے ہیں یا نہیں؟ اب امام جو ہے وہ پہلا خطبہ دے کر بیٹھنے لگتا ہے۔ جمعے کے خطبے کتنے ہوتے ہیں؟ 2، اور ہمارے پاکستان انڈیا میں 3۔ ہماری سنت کی پیروی کی تو یہ حالت ہے نا، خطبے 3 کر لیے، ایک کو واعظ کا نام دے دیا، دوسرے کو ارشاد کا، تیسرے کو کس کا، بات وہی ہے، کان ادھر سے جا کے پکڑیں یا ادھر سے، کان تو وہی ہے نا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 خطبے دیے، ہماری مسجدوں میں 3 ہوتے ہیں پاکستان انڈیا میں، ایک ممبر سے نیچے کرسی پر بیٹھ کر، اور دوسرا ممبر پہ، 2 ممبر پہ کھڑے ہو کر۔ یہ واعظ کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم واعظ نہیں فرماتے تھے۔ اب کہیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربی میں واعظ فرماتے تھے، کیونکہ سامنے والے لوگ عرب تھے تو عربی میں ہی واعظ فرمائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر خطبہ دیا، مولوی بیٹھ کر دے رہا ہے وہ خطبہ، لیکن بیٹھ کر دے رہا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے نبی تجھے کھڑے چھوڑ کر چلے گئے۔ سنت کیا ہے؟ کھڑے ہو کر خطبہ دینا۔ خطبے 2 سنت، 2 خطبوں کے درمیان میں 1 مرتبہ بیٹھنا سنت،
اور امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا سنت ہے۔ ہمیں یہ ساری سنتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے میرے نبی تجھے یہ کھڑے چھوڑ کر چلے گئے، کہہ دو کہ جو اللہ کے پاس ہے وہ کھیل کود سے اور تجارت سے بہتر ہے۔ اور وہ گھڑی جو جمعے کے خطبے کے دوران ہے، اس میں امام بیٹھتے وقت کہتا ہے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم واستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ یہ کلمات تو ہر جمعہ میں آپ سنتے ہیں نا، ہر جمعہ میں، ہر مسجد میں، ہر خطیب۔ لیکن ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہمیں ساری دنیا کی چیزوں کی عربی آتی ہے، کیونکہ وہ ہماری سپر مارکیٹ میں بکتی ہیں، ہم سیل مین ہیں، ہمیں یاد کرنا پڑے گا سب نام، یہ 4 کلمات ہمیں یاد نہیں۔ مولانا ممبر سے اترتے ہوئے کیا کہہ کے اترے، یا بیٹھتے ہوئے جب پہلا حصہ خطبے کا مکمل کیا، بیٹھتے وقت انہوں نے کیا کہا، ہمیں کچھ استغفار کے لفظ معلوم لگتا ہے، لیکن کیا کہہ گئے مولوی صاحب؟ فرمایا میں اپنے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں، تم اپنے لیے طلب کرو۔ استغفر اللہ لی ولکم، میں تو تمہارے لیے اپنے لیے مغفرت طلب کرتا ہوں، واستغفروہ، تم بھی اپنے لیے اللہ سے مغفرت اور معافی طلب کرو۔ یہ وقت آ گیا نا دعا کا، اس وقت میں دعا مانگیں، اللہ سے مغفرت مانگیں، معافی مانگیں، جو آپ کو چاہیے وہ مانگیں۔ یہ قبولیت کی گھڑی، اور بعض اہل علم نے کہا کہ عصر سے لے کر مغرب تک، عصر سے لے کر مغرب تک، اور جن حدیث میں عصر سے لے کر مغرب تک کے وہ مبارک گھڑی ہونے کا ذکر ہے، اس میں ہے کہ کوئی بندہ اس گھڑی کے دوران نماز پڑھ رہا ہو اور اللہ سے جو مانگے اللہ اس کو وہ دیتا ہے۔ تو یہاں کے تھوڑا سا مسئلہ اٹکتا ہے کہ عصر سے مغرب تک تو کوئی نماز ہے نہیں، عصر سے مغرب تک نماز تو باقاعدہ کوئی نہیں، اور احادیث میں اشارہ مل رہا ہے کہ یہ گھڑی عصر سے مغرب تک ہے۔ اس کا حل کیا ہوگا؟ کبار علماء نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی نماز میں ہوتا ہے منتظر الصلاۃ، جب تک کہ وہ اگلی نماز کا انتظار کر رہا۔ آدمی مسجد میں پہنچ گیا اور آ کے بیٹھ گیا، نماز کا انتظار کر رہا ہے کہ جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھ کے جاؤں گا، جب تک مسجد میں اگلی نماز کے انتظار میں بیٹھا رہے گا وہ نماز میں شمار ہوگا۔ اور کیا یہ باقاعدہ رکھتے پڑھ رہا ہے؟ نہیں، بیٹھا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا مسجد میں آ کر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جاؤ، جب تک نماز نہیں ہوتی تم گویا کہ نماز میں ہی ہو۔ اب بہترین موقع آ گیا، نماز بھی نہیں پڑھ رہے ہیں بھی نماز میں، ثواب نماز کا مل رہا ہے، جی بھر کر اپنی مرضی کی دعائیں مانگیں، اللہ سے جو مانگیں گے اللہ دیتا ہے۔ وہ گھڑی بھی اس میں ہی ہے، اور اگر وہ گھڑی مل جائے، اللہ نے فرمایا کہ یہ ساری چیزیں تمہارے لیے بہتر ہیں، تجارت سے اور لہو و لعب، کھیل تماشے سے، واللہ خیر الرازقین۔ اور اگر یہ سمجھو کہ ابھی ابھی جا کے باہر سے خرید نہیں لیں گے تو مال ختم ہو جائے گا، ہمیں پھر یہ نقصان ہو جائے گا، وہ نقصان ہو جائے گا، ہم کھائیں گے کہاں سے، ان سے نہ لیا تو آٹا کہاں سے ملے گا؟ اللہ نے فرمایا واللہ خیر الرازقین، اللہ دینے والا، رزق دینے والا اللہ ہے۔ واللہ خیر الرازقین، بہترین رزق دینے والی ذات خود اللہ ہے، اور اللہ نے ہر جاندار کا رزق اپنے حصے لے رکھا ہے۔ قرآن کریم میں غالباً 12واں سپارہ شروع ہوتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر کوئی بھی ایسا، دابہ کا معنی ہوتا ہے جاندار، دبا یہ دبو اصل میں ہوتا ہے جو زمین پر ایسے قدم لے کے چلتا ہے، وہ ظاہر ہے چھوٹے سے چھوٹا کیڑا بھی قدم لے کے چلتا ہے، کوئی ٹہنی پہ، کوئی زمین پہ، کوئی کہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کوئی جاندار، کوئی جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق اللہ نے اپنے کھاتے، جانداروں کا رزق اللہ نے اپنے کھاتے میں لے رکھا ہے، اور جو سارے جانداروں کی سب سے افضل مخلوق ہے انسان، کیا انسان کو بھوکا مار دے گا؟ نہیں، اللہ رب العزت نے انسان کے رزق کا انتظام تب کر لیا جب یہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ آج تو جمعہ چھوڑ کے بھاگتا ہے کہ ہم کچھ کما لیں۔ اللہ نے اس وقت انسان کو رزق دیا جب یہ کمانے کے لائق نہیں تھا، ابھی دنیا میں نہیں آیا، ماں کے پیٹ میں ہے، جان ہے، سانس لیتا ہے، جان، سانس چل رہی ہے، روزی کی ضرورت ہے، اللہ نے روزی پہنچائی یا نہیں؟ پہنچائے۔ منہ کو بھی پاک صاف رکھا، ناف کے ذریعے اللہ نے روزی کا سلسلہ 9 مہینے تک، یہ جب تک اللہ نے چاہا لگائے رکھا۔ اللہ نے دنیا میں آنے کے ساتھ ہی اس کی روزی کا پھر دوسرا انتظام کر دیا، ماں کی چھاتی میں دودھ رکھ دیا۔ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، قرآن کریم میں ہم نے اسے 2 راستے دکھا دیے، اور نجد کا معنی ہوتا ہے اونچی جگہ۔ ریاض کو نجد معلوم ہے نا کہا جاتا ہے، ایک نجد حجاز، ایک نجد عراق، ایک یہ نجد ہے جو ریاض ہے، اور آپ کے علم میں ہوگا کہ ریاض شہر سے آپ کو چاروں طرف کسی طرف بھی جانا پڑے تو باہر نکلتے ہوئے ڈھلانیں آتی ہیں، گویا کہ ریاض بڑی اونچی جگہ پہ ہے۔ نجد کا معنی اونچی جگہ۔ وَهَدَيْنَهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے بچے کے پیدا ہونے کے بعد اسے 2 اونچے راستے دکھا دیے۔ وہ اونچے راستے اس کی ماں کی چھاتی ہے۔ ابھی یہ کچھ کر سکتا تھا؟ کوئی فیکٹری نہیں جاتا، کوئی کاروبار نہیں کرتا، کوئی دفتر نہیں کھولتا، ابھی آنکھیں تک نہیں کھولی۔ اللہ رب العزت نے بتایا کہ تیری روزی یہاں ہے، وہ ایسے ہی منہ مارتا مارتا ماں کی چھاتی کو لگ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے انتظام، جب یہ کمانے کے لائق ہو گیا تو پھر یہ گھبرا رہا ہے۔ اور اللہ کی شان دیکھے، کھانے کے لیے 1 منہ دیا، کمانے کے لیے 2 آدمی، 2 ہاتھوں سے کماؤ، لیکن جائز اور حلال کماؤ۔ جہاں جہاں کمانے کا کہا ہے وہاں وہاں سے کماؤ، جب جب کمانے کا کہا ہے تب تب کماؤ، اور جب منع کیا ہے وہاں سے باز آ جاؤ۔ جمعے کی اذان ہو گئی اور یہ کمائی کر رہا ہے، کمائی اس کی جائز نہیں، حلال نہیں، وہ کمائی حلال نہیں ہوگی، اور یہ صرف جمعہ کے لیے ہے، باقی نمازوں کے لیے یہ نہیں کہا۔ إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمْعَةِ، جب جمعے کی اذان ہو جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، مسجد میں آ جاؤ، کاروبار چھوڑو۔ باقی نمازوں کے لیے آنا ہے، جماعت کے لیے فرض ہے، پہنچنا ہے، لیکن کاروبار چھوڑنے کا ذکر باقاعدہ یہاں ہے۔ اہل علم نے کہا کہ اگر کوئی اس دوران اپنا تجارتی ایگریمنٹ کرتا ہے تو ایگریمنٹ ہو جائے گا، یہ نہیں کہ اس کو باطل۔ بعض نے کہا کہ وہ ایگریمنٹ ہی باطل ہے، بعض نے کہا کہ نہیں، ایگریمنٹ ہو جائے گا لیکن کمائی جائز نہیں۔ ایگریمنٹ پہ عمل کرنا ضروری ہو جائے گا لیکن وہ کمائی جائز نہیں ہے۔ لہٰذا جمعہ کی اذان ہو اس سے پہلے تیاری کرنی چاہیے۔ ساری رات جمعرات کی تاش کھیل کے، ساری رات آوارگی میں فلمیں دیکھ کے، سارا ہفتہ پڑے رہتے ہیں، جمعرات کو ساری رات میچ کھیلتے ہیں، ساری رات میچ کھیلتے ہیں، فجر کے قریب میچ چھوڑتے ہیں، چائے پی، اذان سے تھوڑا پہلے سو گئے۔ اب یہ اٹھے گا فجر کے لیے؟ یہ نہ فجر کے لیے نہ جمعہ کے لیے، یہ اٹھے گا جب اللہ چاہے گا اس کو۔ جمعے کا احترام کرتے ہوئے جمعرات کو اپنے پروگراموں کو سیٹ کرنا چاہیے تاکہ جمعہ پڑھنے میں آسانی رہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو جمعے کی برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کریم پڑھنے، سننے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔